24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 15 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے. عنوان ہے موسم بہار. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو فہم سے پڑھ سکیں، نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، مخصوص ذخیرہ الفاظ کا زبانی املا لکھ سکیں، الفاظ اور سادہ جملے درست الفاظ اور تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں، مذکر اور مؤنث اسماء کی عام جمع بنا سکیں، جیسے گھوڑا سے گھوڑے. جملوں کو رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط نقل کر سکیں، ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں، پڑھی، سنی اور دیکھی گئی معلومات کا عملی زندگی سے ربط قائم کر سکیں. بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. آج موسم کیسا ہے؟ محترم ٹیچر، موسم کے لفظ سے تو ہر بچہ واقف ہے، چونکہ یہ عام لفظ ہے جسے بچے سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ موسم کا مطلب کیا ہے. لیکن یہ جو دوسرا سوال میں نے شامل کیا ہے کہ آپ بچوں سے پوچھیں کہ موسم کیا ہوتا ہے، یہاں وہ رکیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ہم اس کی تعریف کیا کریں، ڈیفائن اسے کیسے کریں، کیا ہے جسے ہم موسم کہتے ہیں. تو یہاں پھر آپ کا کردار ہوگا، آپ بچوں کو بتائیں گے کہ موسم کا مطلب ہے کہ درجہ حرارت کیا ہے، ہوا کی رفتار کیا ہے، گرد و غبار ہے یا نہیں ہے، گرمی ہے یا سردی ہے. تو یہ جو حالات ہیں ان کو موسم کا نام دیا جاتا ہے. پھر آپ پوچھیں گے کہ اچھے موسم اور خراب موسم میں کیا فرق ہوتا ہے، کیسا موسم ہے جسے آپ اچھا موسم کہتے ہیں اور کیسا موسم ہے جسے آپ خراب موسم کہتے ہیں. یہ بچے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنی سمجھ کے مطابق اس سوال کے جوابات دیں گے، اور ظاہر بات ہے اس میں آپ خود بھی شریک ہوں گے.
کون سا موسم آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ اب اگر ان کو تمام موسموں کے نام نہیں بھی آتے، سردی گرمی تو وہ بتا دیں گے، دوسری جماعت ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ خزاں اور بہار کے نام ان کے ذہن میں نہ آئیں۔ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اگر آپ سے پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں کہ کون سا موسم آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے، تو یہ 4 موسم ہے۔ آپ 5 کی بات بھی کر دیں، موسم برسات کی بات بھی کر دیں، تو ان 4 یا 5 موسموں میں سے آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے، وہ یقیناً اپنی اپنی پسند بتائیں گے۔ پھر آپ آخری سوال تمہید کے ضمن میں پوچھیں گے کہ اس موسم کا کیا نام ہے جس میں پھول کھلتے ہیں۔ اب چونکہ آپ 4 یا 5 موسموں کے بارے میں بچوں کو سمجھا چکے ہیں، تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا اس سوال کا جواب دینا، اور جب وہ جواب کے طور پر موسم بہار کہیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ سبق کا اعلان کریں، سبق کے عنوان کا اعلان کریں، باپ کے عنوان کا اعلان کریں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ موسم بہار ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے ملک کے موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم دیے ہیں، یعنی گرما، سرما، برسات، خزاں اور بہار۔ سب موسموں کی الگ شان، الگ نظارے اور الگ فائدے اور نقصان ہیں۔ گرمی کا موسم سب سے سخت اور لمبا ہوتا ہے۔ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش کرتے ہیں یا گھروں میں رہتے ہیں، ہلکے کپڑے پہنتے ہیں اور ٹھنڈے مشروب پیتے ہیں۔ اسی دوران برسات کا موسم آتا ہے۔ اس موسم کے مزے بھی ہیں اور مسائل بھی۔ بچے اس موسم میں بارش میں نہانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے، جسے پت جھڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم میں ہر طرف درختوں سے گرتے خشک پتے نظر آتے ہیں۔ خزاں کے ساتھ ہی سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور گھروں کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سردی جاتی ہے تو بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ بہار کا موسم مارچ میں شروع ہوتا ہے۔ یہ موسم بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ درختوں اور پودوں کے نئے پتے نکلتے ہیں، رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں، ہر طرف سبزہ اور ہریالی نظر آتی ہے۔ انسان، جانور اور پرندے سب خوش نظر آتے ہیں۔ ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے۔ صبح کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ موسم بہار میں اکثر
बारिशें भी होती हैं। बारिश की वजह से दरख्त और पौधे धुल जाते हैं और उनमें और निखार आ जाता है। बारिश के बाद कभी कभी आसमान पर कौसे कुज़ाह भी नज़र आती है। मौसम बहार सब लोगों का पसंदीदा मौसम होता है। सब इस मौसम से बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बहार का मौसम सब मौसमों से ज़्यादा खुशगवार होता है। बागों में घास पर गिरे हुए फूल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने बहुत खूबसूरत कालीन बिछा दिया हो। फूलों की खुशबू से बाग मुअत्तर होता है। सुबह के वक्त घास पर शबनम के कतरे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी ने मोती बखेर दिए हों। मौसम बहार अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इस नेमत के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब तलबा से बारी बारी इबारत की किरत करवाइए, मुनासिब वक्फ़ों में तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती कीजिए और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदाई की मश्क भी करवाइए। इस ज़िम्न में दर्ज ज़ैल अल्फाज आपकी ख़ास तवज्जो चाहेंगे। मौसम, इस लफ्ज़ पर इससे पहले भी किसी बाब के सेशन में बात हो चुकी है, लेकिन एक बात जो मैंने तब भी कही थी अब भी कहता हूँ कि वो आमतौर पर कहते हैं ना कि ये ऐसा तलफ़्फ़ुज़ है, हम इतने आदी हो चुके हैं मौसम को मौसम कहने के कि ये जल्दी ज़ुबान पर नहीं चढ़ता। लेकिन फिर वही बात कि शऊरी कोशिश करते रहें, याद रखें, जब भी लफ्ज़ मौसम आपकी नज़रों के सामने आएगा तो यकीनन ये बात आपको याद आ जाएगी कि मैंने इसको मौसम नहीं पढ़ना बल्कि मौसम पढ़ना है। नेमतों, इस लफ्ज़ में अच्छा नेमत पढ़ते हुए कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब हम इस लफ्ज़ की जमा के तौर पर ये लफ्ज़ पढ़ते हैं तो फिर आम तौर पर होता क्या है कि मीम के ऊपर जो ज़बर है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ में उसको हम गायब कर देते हैं और मीम पर हम जज़्म पढ़ जाते हैं। नेमतों, ये गलत है। नेमतों, ये ऐसे ही है जैसे हम लफ्ज़ ज़िंदगी बोलते हुए, कुदरती बोलते हुए हम ज़िंदगी में दाल की ज़बर गायब कर देते हैं और कुदरती में हम रे के ऊपर की ज़बर गायब कर देते हैं। सो इसको पढ़ना आपने नेमतों, मीम के ऊपर जो ज़बर है उसको कुछ नुमायाँ होना चाहिए। ख़िज़ां, इसमें कोई और ख़ास बात नहीं है सिवाय इसके कि याद रखना है कि खे के नीचे आपने ज़ेर पढ़नी है। नज़ारे, ज़ोए के ऊपर शद है तो फिर शद पढ़ी जाए, नज़ारे न पढ़ा जाए बल्कि नज़ारे पढ़ा जाए। गर्म, पहले भी इसका जिक्र हो चुका, ये उन्हीं 3 हरफी अल्फाज में शामिल है। निखार, लुत्फ़ अंदोज़, अंदोज़ में कोई मसला नहीं है, लुत्फ़ में है, लोग इसको लुत्फ़ भी पढ़ जाते हैं। लुत्फ़ अंदोज़, बिछाना से बिछा, मुअत्तर, तोय,
پر شد ہے اور شد کے اوپر زبر ہے تو زبر کے ساتھ ہی اس لفظ کو پڑھا جانا چاہیے۔ دکھائی، اب لفظ تو ہے دیکھنا، دکھنا، دکھائی، دال کے نیچے زیر کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ شکر گزار، گزار میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں شکر کو شکر کہنے کے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جب کوئی ہمارا حال نہ پوچھے، اور ہم ہر مرتبہ یہی بولتے ہیں شکر ہے اللہ کا۔ وہ شکر نہیں ہے، یہ شکر ہے۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نوازا، نوازنا سے ہے، مطلب ہے مہربانی کی، کچھ عطا کیا، کچھ دیا، انعام سے نوازا، شاباش سے نوازا۔ سو اس کو مختلف معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشروب، پینے کی چیز، لیکن اب دیکھیں نا، پینے کی چیز مشروب کے معنی کے طور پر مکمل شاید نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب سادہ پانی کو تو مشروب نہیں کہیں گے، کچھ تو تکلف اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب جیسے ایک شربت ہے، میں برانڈ کا نام نہیں لوں گا، مگر اس پہ لکھا ہوتا ہے مشروب مشرق، شربت ہے، شربت مشروب ہے۔ دوران، وقت، اب دوران کا صرف وقت معنی نہیں ہے، دوران کسی چیز کے درمیان کو بھی کہتے ہیں۔ برسات، بارش کا موسم۔ پت جھڑ، پتے جھڑنے کا موسم۔ خزاں، وہ موسم جس میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، جو موسم سرما کے آخر میں آتا ہے، شروع میں آتا ہے۔ بہرحال یہ موسم سرما کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے جو خزاں ہے۔ ہریالی، ہرا ہرا، سبز گھاس اور پتے۔ چہچہاہٹ، یہ لفظ محترم ٹیچر ایسا ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ آسانی سے زبان پر نہیں چڑھتا، چونکہ اس میں چے دو مرتبہ آ رہی ہے اور پھر 2 ہی مرتبہ ہے آ رہی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا بچوں کو مشق کروا دیجیے گا۔ پرندوں کے بولنے کو کہتے ہیں ان کی چہچہاہٹ، چہچہاہٹ۔ نکھار، خوبصورتی۔ نکھار، دیکھیں کوئی چیز اگر نکھر گئی ہے، خوبصورتی تو بعد میں آتی ہے، لیکن اس سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ کوئی جب چیز نکھر جاتی ہے، اس پہ نکھار آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صاف ہو جاتی ہے، شفاف ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو چیز صاف اور شفاف ہوگی وہ خوبصورت تو لگے گی، لیکن نکھار بذات خود ایسا لفظ ہے جس کے معنی خوبصورتی کے ہیں۔ قوس قزح،
برسات میں آسمان پر بننے والی سترنگی کمان، یہ لفظ پہلے بھی کسی باب میں آ چکا ہے۔ 7 رنگ ہیں، کمان کی شکل ہے، آسمان پر بنتی ہے اور برسات میں ہی بنتی ہے۔ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے قوس قزح کا۔ لطف اندوز ہونا، مزہ لینا، خوشگوار، جو دل کو اچھا لگے۔ خوشگوار یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ ویسے تو عام طور پر موسم کے حوالے سے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کسی شخص کے لہجے پر بھی صادق آ سکتا ہے۔ آپ کا جو بولنے کا لہجہ ہے وہ خوشگوار ہو سکتا ہے، اب اس کا الٹ ناگوار بھی ہو سکتا ہے۔ تو موسم بھی خوشگوار ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو دل کو اچھی لگے وہ خوشگوار ہے۔ معطر، خوشبو سے بھرا ہوا۔ اب جیسے میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ ایک لفظ کے معنی بتاتے ہوئے اس سے اخذ ہونے والا کوئی لفظ ہو یا وہ لفظ جس لفظ سے اخذ ہوا ہو اس کا ذکر بھی کر دیا کریں۔ اب یہ لفظ عطر ہے ایک، یہ خوشبو بعض دکانوں پہ ملتا بھی ہے۔ پرفیوم کے معنی بھی آپ عطر کے طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن معطر جو ہے یہ اسم صفت ہے۔ وہ چیز جس سے خوشبو آ رہی ہو، جو خوشبو سے بھری ہوئی ہو، اس کو ہم معطر کہیں گے۔ شبنم، اوس۔ محترم ٹیچر، اگرچہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں الفاظ کے معانی کی، لیکن یہ ایک موقع ملا ہے مجھے کہ میں آپ کو اوس کی طرح کے الفاظ کے تلفظ کے سلسلے میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، کسی بھی اردو لفظ کا جو پہلا حرف ہے اس پہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اعراب ہو سکتی ہے یا وہ بغیر اعراب کے ہو سکتا ہے۔ تو اگر اعراب ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر ہے جیسی علامت ہوگی ویسی آپ آواز پیدا کریں گے۔ اب دیکھیں، جیسے یہ لفظ ہے اوس، اگر الف پر زبر ہو تو اوس پڑھیں گے، الف کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے تو پھر اس صورت میں واو کے نیچے، واو کے اوپر بھی کوئی علامت درکار ہوگی۔ اگر الف پر پیش ہے تو ہم اوس پڑھ دیں گے، واو کے اوپر جزم دے دیں گے۔ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس صورتحال پر کہ اگر پہلے حرف پر کوئی علامت نہیں ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، تو پھر آپ اس کی آواز کو اس کے مطابق رکھیں گے، یعنی جو الف کے بعد والا حرف ہے وہ طے کرے گا کہ الف کی کیا آواز ہے۔ تو اس میں اے کی آواز ہو سکتی ہے، او کی آواز ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور لفظ کی مثال دوں گا، اولے ہے۔ یہ تو شاید مناسب نہیں، کہ شاید اولے ہے، مجھے ابھی یقین نہیں ہے، مگر لوٹنا ایک لفظ ہے۔ ہاں، یہ بہت ریلیونٹ لفظ ہے، لوٹنا۔ دیکھیں، لوٹنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا۔ لوٹنا جو ہے وہ لیٹے لیٹے رخ بدلنا، اپنا سائڈ بدلنا، لوٹنا پوٹنا۔
تو اس صورت میں پھر جب زبر نہیں، زیر نہیں، پیش نہیں، تو پھر آپ اس صورت میں او کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ عظیم، بہت بڑی، شکر گزار، جو شکر ادا کرنے والا ہو اس کو شکر گزار کہتے ہیں۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ یہاں ایک سرگرمی ہے جس کا حاصل تعلم ہے کہ طلباء ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں، اور یہاں موضوع ہے کہ سردی سے بچاؤ کے طریقوں پر 5 سے 7 جملے لکھیں۔ صفحہ نمبر 103 ہے اور تخلیقی لکھائی کے تحت ہے یہ سرگرمی۔ دلچسپ سرگرمی ہے۔ جملے لکھوانے سے پہلے بچوں کے ساتھ اجتماعی غور و فکر یعنی برین اسٹارمنگ کریں۔ بچے اس میں دلچسپی لیں گے، بڑے دلچسپ طریقے آپ کو بتائیں گے کہ سردی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ کے لیے مشورہ صرف یہی ہے کہ بچے تو جو طریقے بتائیں گے لیکن آپ سرگرمی شروع کرانے سے پہلے تیاری کر کے جائیں اور خود ایک فہرست تیار کر لیں کہ سردی سے بچنے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔